بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaat@digicom.net.pk. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باب وجوب امره اهله واولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. یہ اس کتاب میں جو ہم ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین، اس میں ایک باب یہ قائم کیا ہے جس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمے خود صرف اپنی ہی اصلاح واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والے، بیوی بچے اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں جو اپنے ماتحت سمجھے جاتے ہیں ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا، یہ بھی انسان کے ذمے فرض ہے. یہ بیان کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں کچھ آیتیں نقل کی ہیں اور کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان سمجھنا چاہیے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جگہ جگہ آئے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا پیارا عنوان ہے خطاب کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد استعمال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، یہ کہہ کر ہمیں آپ کو خطاب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس میں بڑا پیار ہے، اس عنوان میں، خود خطاب کے اس طریقے میں پیار یوں ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مخاطب کیا جائے اس کا نام لے کر، کہ اے فلانے، نام لے کر پکارا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے اس رشتے کا حوالہ دے کر جو بولنے والے کا اس سے قائم ہے۔ فرض کرو کہ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارے بیٹے کا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ بیٹا، بیٹا کہہ کر پکارے۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، اور سننے والے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ سرہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، فقیہ، ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا جبکہ پاکستان، ہندوستان میں تو کیا شاید دنیا بھر میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو، علم کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، تو یعنی ساری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا مانا جاتا تھا۔ سب لوگ، کوئی اس کو ان کو شیخ الاسلام کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی علامہ کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی کسی عنوان سے خطاب کرتا تھا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوتا تھا کہ جب وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہماری دادی اس وقت باقاعدہ حیات تھی، اور وہ دادی صاحبہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رشتے میں ممانی لگتی تھی۔ تو وہ جب ہمارے گھر تشریف لاتے تو وہ ہماری دادی صاحبہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو دعا دیا کہ بیٹا جیتے رہو۔ یہ جملہ جب ان سے سننے میں آتا تھا، علامہ کے لیے اتنا بڑا علامہ جس کو ساری دنیا ہم کو شیخ الاسلام کہہ رہی ہے، وہ علامہ کہہ رہی ہے، تو ہمیں بڑا اچنبھا لگتا تھا۔ لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مفتی صاحب کے گھر میں، یعنی ہمارے والد ماجد کے گھر میں آنے میں میرے دو داعیے ہوتے ہیں۔ ایک داعیہ ہوتا ہے مفتی صاحب سے ملنا، اور دوسرا داعیہ ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہنے والا کوئی اور نہیں سوائے ان خاتون کے جو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں یہاں پر، اس میں جو لطف آتا ہے اور اس میں جو پیار معلوم ہوتا ہے وہ مجھے دنیا میں کہیں اور معلوم نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہو، اس کو قدر ہوتی ہے کہ بیٹا کہہ کر جو مجھے پکار رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترس جاتا ہے، تو یہ انداز خطاب کہ کوئی باپ یا کوئی بڑا بیٹا کہہ کر پکارے، یہ بڑی پیاری ادا ہے، بہت ہی مشفقانہ ادا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، نام لینے کے بجائے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے۔ تو یہ خطاب اس لیے ہے کہ جیسے کوئی بیٹا کہہ کر پکارے تو آگے جو بات کہتا ہے وہ شفقت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، خیر خواہی سے۔ تو اس انداز خطاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو خطاب فرماتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ سے بچاؤ؟ آگے اس کی آگ کی صفت بیان فرمائی کہ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، کوئلے نہیں، بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور ایسی آگ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے غلیظ، تند خو اور شداد، سخت مزاج، اور ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ فیما امرہم، اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو ایسی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر بیٹھ جاؤ آگ سے، مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا، نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بظاہر بڑا متدین ہے، دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن گھر جا کر دیکھو، اولاد کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق، یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، یہ اس کا رخ مشرق کو ہے، ان کا رخ مغرب کو ہے۔ نہ ان میں نماز کی فکر، نہ ان میں فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس، نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر۔ ایک گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ میں تو آ کر نماز پڑھتا ہوں صف اول میں اور جماعت سے مسجد میں حاضر ہونے کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ جب تک اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، اس وقت تک خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں تو اپنے عمل کا مالک تھا اور اولاد کو دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کروں۔ ان کو بچانا بھی تمہارے اپنے فرائض میں شامل تھا، اس میں کوتاہی کی تو مواخذہ ہوگا آخر۔ اللہ، عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے بھی یہاں پر، فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے۔ اس میں ایک عجیب اشارہ فرما دیا ایک شبہ کے جواب کی طرف جو عام طور سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آج جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اپنی اولاد کو بھی کچھ دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں سکھاؤ، دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو ایک جواب کثرت سے سننے میں آتا ہے، وہ یہ کہ صاحب ہمیں تو بڑی کوشش کی، کیا کریں، ماحول اتنا خراب ہے، معاشرہ اتنا خراب ہے، بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں، جا رہے ہیں دوسرے راستے۔ تو ہمیں تو بہت کوشش کر لی اور ان کو سمجھایا بھی، بجھایا بھی، سبھی کچھ کیا، لیکن کیا کرے کہ زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے جا رہے ہیں، تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہے، اب کیا کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر کافر رہا، نوح علیہ السلام اس کو آگ سے نہ بچا سکے، تو ہم نے بھی بہت کوشش کی لیکن نہیں مانتے، اب کیا کریں۔ یہ جواب اکثر سننے میں آتا ہے۔
قرآن نے یہ آگ کا لفظ استعمال کر کے اس شبے کا جواب دیا. شبے کا جواب یہ دیا کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر باپ نے ماں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے ان کو بے دینی سے بچانے کی تو انشاءاللہ پھر ماں باپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اولاد کا گناہ اولاد پر پڑے گا. اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھو کہ کس حد تک بچانے کی کوشش کی ہے، کوشش کس درجے کی. یہ آگ کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو گناہوں سے، اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جیسے کہ آگ سے بچانا. فرض کرو کہ ایک آگ سلگ رہی ہے، بہت بڑی خطرناک آگ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی اس میں داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا، اور تمہارا بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. نادان بچہ یہ سمجھ کر کہ یہ بڑی خوش منظر چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اس خوبصورت چیز کو خوبصورت سمجھ کر آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا یہ اس پر اتفاق کرو گے تو وہیں سے دور سے بیٹھے بیٹھے کہتے رہو کہ بیٹا نا مت جانا، یہ آگ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس میں داخل ہوگے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے؟ کیا صرف زبانی کہنے پر اتفاق کرے گا کوئی باپ کوئی ماں کہ دور سے بیٹھ کے سمجھا دیا، کہہ دیا وہ ہمیں تو، اس کے باوجود اگر داخل ہو گیا تو کیا یہ کہہ کر فارغ ہو جائے گا کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا، کہہ دیا تھا زبان سے، نہیں مانا تو میں کیا کروں، آگ میں خود ہی کود گیا؟ کوئی ماں باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرے گا. اگر واقعی ماں ہے، واقعی باپ ہے، تو اس کی نیند حرام ہو جائے گی، اس کی زندگی حرام ہو جائے گی. اس کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر جب تک آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے نہیں لے آئے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آ سکتا. اس واسطے صرف زبانی سمجھانے پر، زبانی فہمائش پر اکتفا نہیں کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک چھوٹی سی آگ جو دنیا کی آگ ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کیا زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو وہ جہنم کی آگ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، جس کا یہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچانے کے لیے کیا یہ کافی سمجھتے ہو کہ میں نے زبانی جمع خرچ کر لیا، زبانی طور پر سمجھا دیا، بس کافی؟ تو یہ سمجھنا کہ صاحب ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا، وہ آگ سے نہیں بچا سکے، تو اس وقت نہیں بچا سکے جبکہ تقریباً 900 سال لگاتار کوشش کی اس کو راہ راست پر لانے کی، نہیں آیا. اس کے بعد تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر فارغ ہو کے بیٹھے، کوئی ہمیں تو کہہ دیا. تو بھائی گناہوں سے بھی اسی طرح بچاؤ جیسے کہ آگ، حقیقی آگ سے بچاتے ہو. اگر ویسے نہیں بچا رہے تو فریضہ ادا نہیں ہو اس طرح. آج تو منظر یہ نظر آتا ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے اولاد کے بارے میں. یہ بھی فکر ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا کیریئر اچھا بنے، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا معاشرے میں مقام اچھا ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کو کھانے اور پینے کا اور پہننے کا انتظام اس کا ہو جائے، لیکن دین کی فکر نہیں. ہمارے جاننے والے تھے، ایک مرتبہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار تہجد گزار، تو وہ ایک دن کہنے لگے اپنے ایک لڑکے کے بارے میں. لڑکے کو نے کہیں اپنا جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، اس میں ذرا کچھ تھوڑا بہت ملازمت اچھی کوئی مل گئی، کیا ہو گیا؟ تو بڑے خوشی کے ساتھ سنا رہے تھے کہ بھائی ماشاء اللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا پڑھ لکھ گیا اور اتنا اس کو ایسی ملازمت مل گئی، بڑا معاشرے میں اس کا مقام بن گیا. ذرا بے دین تو ہو گیا، ذرا تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا، لیکن یہ کہ کیریئر بڑا شاندار بنائی. اب یہ کہ ذرا سا اس کو اس طرح ذکر کیا کہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا لیکن کیریئر بڑا شاندار بنایا. تو معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ذرا سی معمولی سی یہ گڑبڑ تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن خود بڑے دیندار اور بڑے
تہجد گزارا تھا. وہ ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا, تو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ انتقال ہو گیا, تو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لائے تو بھائی ذرا معائنہ کرو اس کا کیا بیماری ہے, کیا ہے, یہ کچھ ہل جل نہیں رہا. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک سب چیز ٹھیک ہے, بس ذرا سی جان نکل گئی ہے. تو اور سب ٹھیک ہے, ذرا سی جان نکل گئی ہے. تو بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اور تو بڑا شاندار کیریئر بنا لیا, ذرا سا بے دین ہو گیا. تو بے دین ہو جانا گویا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی بڑا نقص پیدا ہوتا ہو, لیکن کیریئر بڑا شاندار بنا. یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اور ہر چیز کی فکر ہے, دین کی طرف توجہ نہیں. بھائی اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ بات تھی تو آپ نے کیوں تکلیف فرمائی یہ سب تہجد گزاری کی اور نمازیں پڑھنے کی اور جماعت کرنے کی اور مسجدوں میں جانے کی؟ اگر یہ ایسی ناقابل توجہ بات تھی, آپ بھی اپنا کیریئر بنا لیا ہوتا آپ نے بھی اسی طرح. تو شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم ہو. بچے پیدا ہوتے ہی اس کو بھیج دیا کہیں ایسی نرسری میں کہ جہاں اور سب کچھ سکھایا جا رہا ہے, کتا بلی, لیکن اللہ کا نام نہیں, دین کا ذکر نہیں. اب اس وقت وہ نسل آ گئی ہے ہمارے سامنے جو پچھلے 40 سال کے دوران وہ نسل آ کر اس نے زمام اقتدار سنبھال لی ہے اور زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جو اپنا اسکول کالج کی طرف اس نے رخ کیا اور قرآن ناظرہ بھی پڑھنے کو کی اہلیت موجود نہیں ہے, ناظرہ بھی پڑھ نہیں سکتے, نماز صحیح نہیں آتی, ایسی نسل پیدا ہو کر اس نے کام سنبھال لیا. اگر اس وقت جائزہ لے کر دیکھا جائے پورے معاشرے کا تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے, جن کو نماز پوری طریقے سے صحیح نہیں آتی. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ کہاں کس انگلش میڈیم اسکول میں اس کو داخل کیا جائے, اور قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں, فکر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے, دیکھو یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ایک سنت ہے, حدیث میں بیان کرنا ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے, اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. یہ حدیث کا مضمون ہے. ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا, اللہ کو ناراض کیا گناہ کر کے, تاکہ یہ مخلوق راضی ہو جائے. کر تو رہا ہے اس کام کے لیے کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے, اور بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. یہ حدیث کا مضمون کر کے دیکھ لو. تو یہاں بھی صورتحال کیا ہے کہ اپنی اولاد کو, بچوں کو راضی کرنے کی خاطر کہ ان کا کیریئر اچھا بن جائے, ان کی آمدنی اچھی ہو جائے, ان کا معاشرے میں ایک مقام بن جائے, اس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا, دین نہ سکھایا, قرآن نہ سکھایا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہی مخلوق جس کو راضی کرنے کی فکر تھی, یہی باپ اور ماں کے سر پر سوار ہو کر اور اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. دیکھ لو معاشرے کے اندر, دیکھ لو کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے, کس طرح ماں باپ کے لیے بعض اوقات عذاب بنی ہوئی ہے. اس لیے تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر آ جائے, اچھی ملازمت مل جائے, اس کے لیے بھیج دیا بے دینی کے ماحول میں, آزاد چھوڑ دیا بے دینی کے ماحول میں. اب جب وہ بے دینی کے ماحول میں پلا بڑھا تو اس ماحول کے اندر تو ماں باپ کی عزت عظمت کا کوئی خانہ نہیں, ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں. تو وہ کل کو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرتا ہے, اور ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس کام کے لیے پڑھایا تھا اور یہ اس نے جا کر یہ کر دیا. ارے بھائی تم نے چلایا اس کو اس راستے پر جو تمہارے خرچوں پر مسلط ہو.
وہ تو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو وہ تو وہ اس معاشرے کی تعلیم ہے اور اس معاشرے کی تہذیب ہے جس میں جب باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بوڑھے خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے، اولڈ ایج ہاؤسز میں، کہ اب بوڑھا ہو گیا تو اب اس بوڑھے کے ہو کر اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، وہ وہاں رکھا جائے گا، اور صاحبزادے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ وہاں تو سنا ہی تھا یہ ہم نے بہت مغربی ملکوں کے بارے میں کہ اولڈ ایج ہوم جس میں باپ پڑا ہوا ہے بوڑھا، تو وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، تو اولڈ ایج ہوم کے آدمی نے، مینیجر نے صاحبزادے کو فون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو اطلاع دی، تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے انتقال ہو گیا، تو برائے کرم ذرا ان کی تکفین کا انتظام کر دیجیے، بل مجھے بھیج دیجیے، میں ادائیگی کر دوں بل کی۔ تو یہ تو وہاں کا بات سنی تھی۔ ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے کسی صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں کراچی میں بھی ایک قائم ہو گیا ہے اولڈ ایج ہوم، اور وہاں پر بوڑھوں کے اس کا انتظام ہے، اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، تو بیٹے صاحب جو ہیں انہوں نے شروع میں کہا کہ میں آتا ہوں، لیکن بعد میں آنے سے معذرت کر دی کہ صاحب مجھے فلاں میٹنگ میں جانا ہے یا فلاں کام ہے، اس واسطے میں نہیں آ سکوں گا، آپ ہی اس کا بندوبست کچھ کر دیں۔ تو یہ ہے وہ اولاد جس کو راضی کرنے کی خاطر خدا کو ناراض کیا، تو وہ تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ یہ حدیث کا مضمون کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کرے، وہ مسلط اور بیٹھے رہو رہے ہیں جیسا اولاد دوسرے راستے میں جا رہی ہے۔ ارے بھائی نہیں جائے گی تو جب تم نے شروع سے اس کو ایسے راستے پر ڈالا کہ جس کے اندر اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، تو اس کا تو انجام یہی ہونا تھا۔ اندرون قار دریا تختہ بندم کر دئی، باغ بھی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باغ۔ تو سمندر کے اندر تو تم نے مجھے ڈبو دیا، اس کے بعد کہتے ہو کہ دامن تر مت کر۔ تو پہلے تم اگر اس کو کچھ قرآن پڑھایا ہوتا، اس کو کچھ حدیث سکھائی ہوتی، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کارآمد، کیا کہ ایک علم اگر چھوڑ کر گیا جس سے کہ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی تصنیف کر گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی آدمی ہے وہ پڑھا رہا تھا کسی کو، اس کے شاگرد اس علم سے بہرور ہو کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، اس سے فائدہ پہنچے گا۔ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اسپتال بنا دیا، کوئی شفا خانہ، کوئی کنواں، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کی حق میں دعائیں کرے، تو وہ عمل اس کا جاری رہتا ہے۔ جب نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا تو اس کا عمل دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا عمل جاری ہے، کیونکہ اولاد جتنا کچھ کر رہی ہے اس کی تربیت کے نتیجے میں وہ سب باپ کے نام اعمال میں لکھا۔ تو یہ اگر پڑھایا ہوتا اور یہ اگر سکھایا ہوتا تو یہ انجام نہ ہو، لیکن کیونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں، اس واسطے یہ انجام آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی یہ اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر یہ اتنی ہی لازمی ہے جتنی کہ اپنی اصلاح کی فکر۔ اس کو یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا، سمجھا دیا، یہ کافی نہیں جب تک کہ اس کی فکر، اس کی طرف اسی طرح پیدا نہ ہو۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آگ سے آگ نظر آ رہی ہے سامنے دہکتی ہوئی، اس سے بچہ بڑھ رہا ہے، تو آپ کو چین نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کو اٹھا نہ لیں۔ اسی طرح یہاں پر اور سارا قرآن بھرا ہوا اس حکم کی تاکید۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان سب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بار بار فرماتے ہیں کہ وَيَأْمُرُ
यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात नहीं, हजरत इस्माइल वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, कि वो अपने अहल अयाल को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि जब वफात होने लगी, सारे अपने बेटों को जमा किया, औलाद को जमा किया। कोई जमा करता है इस ख्याल से कि बेटा मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, किस तरह तुम कमाओगे, किस तरह खाओगे, क्या तुम्हारे खाने कमाने का इंतजाम होगा। वहां जमा कर रहे हैं, जमा इसलिए कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करो, कैसे करो, कैसे जिंदा करो। फिक्र है तो ये फिक्र पैदा करने की जरूरत है अपनी औलाद के बारे में, अपने अहल अयाल के बारे में। और बात सिर्फ औलाद और अहल अयाली की नहीं, जितने भी मातहत हैं जिनके ऊपर इंसान मुअस्सिर होता है। एक आदमी, एक अफसर है किसी जगह, उसके मातहत कुछ लोग काम करते हैं, तो वो उससे सवाल होगा कि तुमने अपने मातहतों को दीन के रास्ते पर लाने के सिलसिले में क्या काम। एक उस्ताद है, उसके मातहत शागिर्द पढ़ते हैं, उससे सवाल होगा कि तुमने अपने शागिर्दों को राह रास्त पर लाने के सिलसिले में क्या काम। एक मुस्ताजिर है, उसके तहत बहुत से मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं, उससे सवाल हो, जैसा कि हदीस पहले भी गुजर चुकी है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्यतिही। तुम में से हर शख्स राई है, निगहबान है, और उससे सवाल होगा अपनी रइयत के बारे में। तो ये आयत है जिससे इस बाब का आगाज किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। एक बात और हजरत वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई इसी आयत के तहत। मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये जो अल्लाह ताला ने यहां पर फरमाया कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, तो ऐसे कहा तो इस तरह जा रहा है जैसे कि आग सामने नजर आ रही है। जब आग कोई सामने नजर आ रही होती है तो कहता है ना इंसान कि भाई आग से बचाओ। कहा तो इस तरह जा रहा है जैसे कि आग सामने नजर आ रही है, हालांकि हमें नजर तो आ नहीं रही, इस वक्त तो कोई आग भड़कती नजर आ नहीं रही, तो लेकिन कहा यूं जा रहा है जैसे कि आग सामने मौजूद है। तो हज़रत माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसलिए, ये बताने के लिए कि दर हकीकत ये जितने गुनाह तुम्हें नजर आ रहे हैं, गुनाह होते हुए जितने नजर आ रहे हैं, ये सब हकीकत में आग है। चाहे देखने में कितने लजीज मालूम हो रहे हो, खुश मंजर मालूम हो रहे हो, लेकिन हकीकत में ये आग है। और ये दुनिया जितनी है ये इन गुनाहों से भरी हुई, ये दर हकीकत खुद दुनिया इन गुनाहों से जहन्नम हो रही है। हम लोगों की दर हकीकत हिस्स, अल्लाह बचाए, गुनाहों से मानूस होकर हिस्स मिट गई। इस वास्ते गुनाह की जुल्मत, गुनाह की आग महसूस नहीं होती, इस वास्ते कि हिस्स मिट गई। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ये हिस्स अता फरमाते हैं, ईमान का नूर अता फरमाते हैं, तो उनको ये गुनाह वाक़अतन आग की शक्ल में नजर आते या जुल्मत की शक्ल में नजर आते। मैंने आप हज़रात को पहले सुनाया था, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस, हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं किसी के घर खाना खाने चला गया, दावत थी किसी, वहां खाना में एक लुकमा खा लिया। लुकमा खाते ही एहसास हुआ कि कुछ ये गड़बड़ है, यानी इंसाफ की आमदनी ये शायद हलाल आमदनी नहीं है। तहकीक की तो पता चला कि वाक़अतन आमदनी हलाल की नहीं थी। तो वो लुकमा जो हराम आमदनी का था, नादानिस्ता तौर पर चला गया हल्क के अंदर। तो फरमाते थे कि अगरचे नादानिस्तगी में गया था, बड़ी तौबा की, बड़ा इस्तिग़फ़ार किया, लेकिन 2 महीने तक अपने कल्ब में जुल्मत महसूस करता रहा। 2 माह तक
اس حرام لقمے کی ظلمت مجھے محسوس ہوتی رہی، اور 2 مہینے تک یہ بار بار دل چاہتا تھا کہ فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو، فلاں کا ارتکاب کر لو، فلاں کا ارتکاب کر لو. گناہ کے دائی یہ پیدا ہوتے اس ایک حرام کے لقمے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے نفوس کو مجلہ اور مزکہ فرماتے ہیں، ان کو ان گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے، ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے. ہم لوگ کیونکہ اللہ بچائے مانوس ہو گئے ان گناہوں، اس واسطے نہیں پتہ لگتا. میں عرض کر رہا تھا کہ یوں ہم لوگ یہاں پر شہروں میں بجلی کے عادی ہو گئے. ہر وقت شہر جو ہے وہ بجلی کے کمکموں سے جگمگا رہا ہے. اب اگر بجلی چلی جائے، چند منٹ کو بھی چلی جائے، تو بہت کھلتی ہے. اس واسطے کہ نگاہیں آتی ہیں بجلی کی روشنی اور بجلی کی راحت کی. وہ راحت جب چھن جاتی ہے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. وہ ظلمت بڑی کھلتی ہے، بہت بری لگتی ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں جنہوں نے بیچاروں نے بجلی کی شکل ہی نہیں دیکھی. دیہات، وہاں ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، کبھی بجلی کا کمکمے سلگتے ہی نہیں، جلتے ہی نہیں. تو وہاں تو دن رات ظلمت رہتی ہے. ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی اندھیرے کی، اس واسطے نہیں ہوتی کہ انہوں نے بجلی کے کمکموں کی روشنی دیکھی نہیں، اس واسطے تکلیف نہیں. اور جس نے دیکھی ہے اور اس سے چھن جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہم خدا جانے کتنے گناہوں میں دن رات مبتلا رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ظلمتوں کے عادی ہو گئے، اس واسطے اس کا احساس نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور عطا فرمائے، تقوی کا نور عطا فرمائے، تو پتہ لگے کہ اس گناہ میں کتنی ظلمت ہے. تو یہ گناہ ویسا فرماتے تھے کہ سارے گناہ در حقیقت یہ آگ ہی ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. یہ الفاظ ہے قرآن. تو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ آگ کھانے کے معنی یہ ہے کہ مجاز ہے، استعارہ ہے، کہ آگ کھا رہے ہیں یعنی حرام چیز کھا رہے ہیں جس کا انجام بالآخر جہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا. لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ مجاز وجاز کچھ نہیں ہے، استعارہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی وہ جو حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں وہ واقعی آگ ہے. اس وقت بے حسی کی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہو رہی، حقیقت میں آگ ہے. تو یہ جتنے گناہ ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے وہ حقیقت میں آگ ہیں، حقیقت میں انگارے ہیں دوزخ کے. ہمیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی آنکھیں چشم بصیرت کھول دیتے ہیں ان کو ان کی حقیقتیں نظر آتی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح مستند روایتوں میں ہے کہ وہ جس وقت میں کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا یا غسل کر رہا ہوتا تو اس کے بہتے ہوئے پانی میں گناہوں کی شکلیں دیکھ لیتے تھے. کہ بہتے ہوئے پانی میں یہ فلاں گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے، یہ فلاں گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے، یہ فلاں گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ جب نکلتے باہر تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ جب بھی نکلتے ہیں تو کپڑا ڈال کے نکلتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی میں قادر نہیں کپڑا اٹھا کر باہر نکلنے پر. بھائی کیوں قادر نہیں؟ اس لیے قادر نہیں کہ جب باہر نکلتا ہوں تو کوئی انسان کی شکل نظر ہی نہیں آتی. کہیں کوئی کتا جا رہا ہے، کوئی خنزیر جا رہا ہے، کوئی بھیڑیا جا رہا ہے، کوئی گدھا جا رہا ہے، یہ انسانوں کی صورتیں ان صورتوں میں نظر آتی ہیں. اس واسطے کہ گناہ جو ہیں وہ اس شکل میں متشکل ہو کر آ جاتے ہیں. تو ان گناہوں کی حالت اللہ بچائے وہ ہم لوگوں کے اوپر چونکہ اس کی حقیقت منکشف نہیں، اس واسطے ان کو لذت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حقیقت میں وہ گندگی ہے، حقیقت میں وہ نجاست ہے، حقیقت میں وہ آگ ہے، حقیقت میں وہ ظلمت. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ نہیں فرمایا جا رہا آگ دوزخ کی تو ہوگی، لیکن یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب آگ. ہر والد صاحب جملہ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ دنیا جو بھری ہوئی ہے ان گناہوں کی آگ سے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمرے کے اندر گیس بھر گئی ہو. یہ گیس بھر گئی کسی کمرے میں، تو کیا ہے وہ آگ ہے. صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے. ایک دیا سلائی دکھاؤ تو پورا کمرہ دہک جائے آگ سے. اسی طرح یہ بدعمالیاں، یہ گناہ جتنے بھی معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ آگ ہیں. صرف ایک نفخہ سور کی کثرت کی دیر ہے کہ وہ ہوگا تو یہ سب دہک اٹھے گا آگ. یہ اعمال ہی درجے کا جہنم. ان سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی. دوسری آیت اسی ذیل میں ذکر کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابندی کرو اس نماز کی. خود بھی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. عجیب ترتیب رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ پہلے خود قائم کرو نماز اور پھر دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو حکم دو. لیکن یہاں ترتیب الٹی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود پابندی کرو اس کی. یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ تمہارا اولاد کو یا گھر والوں کو کسی بات کا حکم دینا اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہ کرو. زبان سے تو کہہ دیا تم نے بھائی نماز پڑھو اور خود اہتمام ہے نہیں نماز، تو وہ کہنا بالکل بیکار جائے. لہذا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو، ان کے لیے ایک مثال بنو، ان کے لیے ایک نمونہ بنو. یہ نہیں کہ زبان سے ان کو تو کہہ رہے اور خود مبتلا ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک بچے کو بلایا گود میں لینے کے لیے. بچہ آنے میں کچھ پس و پیش کر رہا تھا، تو اس نے بچے کو ترغیب دینے کے لیے کہا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے. تو وہ آ گیا بچہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جو یہ کہا کہ کوئی چیز دیں گے تو واقعی دینے کی نیت تھی یا ویسے ہی دھوکہ دے رہے تھے بچے کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کھجور موجود تھی، اس کھجور کو دینے کی میری نیت تھی. فرمایا کہ اگر نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا گناہ ہوتا، جھوٹ ہوتا. جھوٹا وعدہ کر رہے ہو اس بچے سے، اور ایک طرف سے جھوٹا وعدہ خود کر رہے ہو، اور اس بچے کو بچپن سے یہ دل میں اس کے ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی. اس کو یہ تربیت ملے گی. تو پہلے خود عمل کر کے دیکھ دکھاؤ. تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بھی حکم دو تو پہلے اس کے اوپر خود عمل کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو. اور لفظ بھی استعمال فرمایا قرآن شریف نے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. عجیب لفظ ہے، پابندی کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لفظی معنی اس کی یہ ہے کہ نماز کے اوپر صبر کرو. کیا معنی؟ کہ نماز کی پابندی میں نفس پر کچھ مشقت ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی، اور نفس جو ہے وہ اس طرف جانے سے رکے گا. تو اس مشقت پر صبر کرو، اس مشقت کے اوپر کو برداشت کرو، تحمل سے کام لو، تاکہ وہی صفت تمہاری اپنے اہل و عیال کی طرف منتقل ہو. اللہ. اب آگے احادیث ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه
فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@digicom.net.pk.